السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد، اس کے انتقال کے بعد، اس کے مال سے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اور انسان کے انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین جو ہوتی ہے اس کا انتظام کس پر ہوتا ہے اور وہ کہاں سے کی جائے۔ اس سلسلے میں بہت سی غلط رسومات بھی ہمارے اندر ہیں، اس کا بھی تصفیہ انشاءاللہ درمیان میں کیا جائے گا۔ مثلا ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے تو ایک عام رواج یہ ہے کہ اس کا کفن اس کے مائکے سے آئے گا۔ یہ غلط ہے۔ ساری زندگی جس شوہر نے اس کا خرچہ اٹھایا، جن بیٹوں نے اس کا خرچہ اٹھایا، اس کا برداشت کیا، اس کا خرچہ، کیا وہ کفن نہیں منگا سکتے؟ وہ کفن بھی منگا سکتے ہیں۔ مائکے سے کفن آنا یہ غلط رواج ہے، غلط رسم۔ اسی طرح سے درمیان میں جو رسومات آئیں گی ہم ان کا تصفیہ کرتے رہیں گے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے مال سے کیا کام ہونا چاہیے اور تجہیز و تکفین کا انتظام کہاں سے ہونا چاہیے۔ تو جب انسان کا انتقال ہو تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہونا چاہیے۔ تجہیز و تکفین یعنی اس کی جنازے کی تیاری، اس کے کفن دفن کی تیاری، یہ سارا کام اس کے مال سے ہوگا۔ اب اگر یہ بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا؟ تو اگر اس کے پاس مال ہوتا تو جو لوگ اس کے مال کے وارث بنتے انہی لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ مال نہ ہونے کی صورت میں اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، یعنی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں۔ یہ عام مسئلہ ہے اور عام فہم ہے، اس سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر کوئی صاحب اپنے ذمہ لے لیں کہ میں اس کا سارا خرچہ برداشت کروں گا تو کوئی حرج نہیں، لے سکتے ہیں، لیکن ذمہ داری ان کی ہوگی کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو یہ لوگ وارث بنتے، ان کے پاس مال آتا، تو انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین اپنے مال سے کرے۔ اب اگر کوئی بندہ ایسا لاوارث ہے تو اس کو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے تو پھر بیت المال اگر اس علاقے میں قائم ہو تو بیت المال کے ذمہ ہے کہ بیت المال میں سے اس کا تجہیز و تکفین کا نظر کیا جائے۔ اب اگر بیت المال کا بھی نظام نہیں ہے تو پھر جس محلے میں، جس علاقے میں انتقال ہوا ہے اور وہ لاوارث بندہ ہے تو وہ اس علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپس میں پیسے جمع کر کے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے تو سب سے پہلے میت کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ یہ میں نے بتا دیا، اس کی جو شکلیں تھیں وہ میں نے ساری آپ کے علم میں لا دی۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس میت نے اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے، اس نے قرضہ تو نہیں لے رکھا تھا کسی سے، تو اب لوگوں کا جو قرضہ اس کے ذمہ ہو، اس کے مال سے پہلی فرصت میں وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کی قرضہ ادا کرنے کی فکر کی جائے گی۔ اس بات درمیان میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ تجہیز و تکفین میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کو بہت ثواب ملتا ہے۔ آپ یقین جانیں ان کو اتنا ثواب ملتا ہے بعض مرتبہ کہ وہ خود ایسے ہوتے ہیں جیسے اپنی اماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جو لوگ میت کے غسل کرانے میں اور اس کی تجہیز و تکفین میں شامل ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ اپنی اماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑے ثواب کا کام ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ یہ بات درمیان میں ذہن میں آئی، میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد اس کا قرضہ دیکھا جائے گا کہ اس کا قرضہ اس کے اوپر ہے تو اس کے مال میں سے اس کا وہ قرضہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا اب اگر مال بچتا ہے تو اس نے کسی کو وصیت کی ہے یا نہیں کی، کسی کے لیے
اس نے کسی کے لیے وصیت کی ہے یا نہیں کی، اس کو دیکھا جائے گا۔ اب اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کے تہائی مال سے یعنی 33% تہائی مال سے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ یعنی کوئی بندہ اگر جوش میں آ کے وصیت کر دیتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا سارا مال فلاں کا ہے، تو شریعت ورثاء کو محروم نہیں کرتی ہے، صرف اس کی وصیت جو ہے وہ تہائی مال تک نافذ ہوگی، یعنی 33ویں حصے تک نافذ ہوگی، بس 33% تک۔ تو تہائی مال میں سے اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ اس کے بعد اس کے ورثاء کا نمبر آئے گا۔ یہ کام تجویز و تکفین کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، وصیت کے بعد، یہ مراحل پورے ہونے کے بعد، اب اس پر قرضہ بھی نہیں ہے، وصیت بھی نہیں کی، تو ڈائریکٹ نمبر تجویز و تکفین کے بعد ورثاء کا آ جائے گا۔ ورثاء میں دیکھا جائے گا کون کون ہیں، تو جس اعتبار سے ورثاء ہوں گے اسی اعتبار سے ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مستقل ایک الگ ویڈیو کا مسئلہ ہے، اور اس میں انشاءاللہ میت کا مال کتنا کس میں تقسیم ہوگا اور کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے، انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ درمیان میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں، وصیت کے تعلق سے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ میت کے سامنے اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور بیٹے کے انتقال کے بعد اس کے پوتے بھی ہیں، اس کی بیوہ بھی ہے، اور ابھی سسر زندہ ہے، یعنی باپ زندہ ہے۔ تو شرعی اعتبار سے جب یہ باپ مرے گا تو چونکہ بیٹے کا انتقال اس کے سامنے ہو چکا ہے، تو یہ اس کی اولاد اس سے محروم رہے گی، اس کی وراثت سے محروم رہے گی۔ تو بظاہر یہ ایک ظلم نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے پوتے یہ کہاں جائیں گے، یہ تو لاوارثوں کی طرح ہو جائیں گے، یتیم تو ویسے ہی ہو گئے، دادا کے مال سے بھی ملے گا نہیں، چچا تو کسی نہیں دیکھیں گے اس کو، تو جب انہیں مال ملے گا وہ اپنے دشمن جانیں گے، وہ تو دیں گے اس کو مال۔ تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ بظاہر یہ ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم نہیں، شریعت نے کہیں کوئی ظلم نہیں کیا۔ دیکھیے وہ تو اقرب والا مسئلہ ہے کہ جو قریب ہے اس کو مال ملے گا، لیکن اس دادا کو شریعت نے 33ویں حصے کا تہائی مال میں وصیت کرنے کا اختیار دیا ہے۔ تو اس دادا کو یہ چاہیے کہ اپنے پوتوں کو، اپنی بیٹے کی بیوہ کو، ان کو اپنے تہائی مال میں سے وصیت کر کے جائے، اور اس قدر وصیت کر کے جائے کہ اپنے بیٹوں کے مقابلے میں ان کو نقصان نہ ہو۔ تو ایسا نہیں شریعت نے ایک راستہ بند کیا ہے تو اس کو دوسرا راستہ اس کو دیا ہے۔ تو لوگوں کو یہ نہیں معلوم، لوگ عام طور پر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو محروم ہو گئے، تو ظلم ہو گیا۔ یہ ظلم نہیں ہے، بس علم کی کمی ہے۔ شریعت نے آپ کو دوسرا راستہ دیا، ایک راستہ بند کیا تو آپ کو دوسرا راستہ دیا ہے کہ دادا 33ویں حصے میں، تہائی حصے میں سے اس کی وصیت کرے، اس کو اپنے پوتوں کے لیے اور کیا نام ہے اپنے بیٹے کی بیوہ کے لیے، ان کے لیے وصیت کر کے جائے، اور اس قدر وصیت کرے کہ بیٹوں سے کم ان کو نہ ملے۔ تو دادا اس کو کر سکتا ہے، یہ دادا کا اختیار ہے تہائی مال میں سے۔ تو یہ بچے محروم نہیں رہے۔ ہمیں اس سلسلے کی مزید اور باتیں اور انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتی رہیں گی۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی ہیں۔